تاریخ کے حوالے سے ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے چند باتیں ذہن نشین کرنے کی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور خلفائے راشدین کے بعد جس خلیفہ کا بڑے ادب اور احترام سے نام لیا جاتا ہے، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کے طرز سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا۔ نیک اعمال بجائے ثواب کے ناموری اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے۔ بیت المال کو ذاتی اور خاندانی جاگیر سمجھا جانے لگا۔ گانا سننا، موسیقی کا رواج عام ہو گیا۔ شخصی و موروثی حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے دروازے بالکل بند کر دیے۔ ایسے وقت میں اسلام کو غالب کرنے اور حالات کو بدلنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا، اور قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت قائم کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم تفصیل سے ان کے حالات اگر تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو اگر بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بڑوں کی زندگی کو پڑھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بچے اگر پڑھیں اور ان کی تاریخ پڑھیں تو انشاءاللہ رحم دلی پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، عدل و انصاف پیدا ہوگا، حق گوئی کی خوبی پیدا ہوگی۔ حضرت عثمان کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو حیاداری، عفت، پاک دامنی، سخاوت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مزاج میں بہادری، حوصلہ، شجاعت اور علم کا شوق، یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو علم کو حاصل کرنے کا جذبہ اور سادگی اور تواضع، اور اسی طرح سے زہد اور قناعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیاسی بصیرت عطا فرمائی تھی، یہ سب صفات پیدا ہوں گی۔ ہم اپنے بچوں کو اور بچوں سے بھی درخواست ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کریں۔ معاشرتی زندگی کے آداب، گھر میں آنے جانے کے آداب۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آدمی گھر میں داخل ہو، اللہ کا نام لے کر داخل ہو۔ گھر میں موجود بیوی بچوں وغیرہ کو سلام کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور گھر میں داخل ہونے سے قبل گھر والوں کو کنڈی یا پیروں کی آہٹ یا کھانسی کر کے خبردار کر دینا چاہیے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جب گھر میں غیر محرم بھی ہوں، بھابھی وغیرہ ہو، تو پھر تو ضرور آدمی کو آہٹ کر کے اطلاع کرنی چاہیے۔ جب فجر کی سنتیں پڑھ کر اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے نکلیں تو راستے میں یہ دعا، بہت پیاری دعا ہے: اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اعطنی نورا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے اور بڑی تفصیلی دعا ہے، اگر وہ ساری یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا۔ ترجمہ اردو میں پڑھ لیا جائے: اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، اے اللہ میرے کانوں میں نور پیدا فرما، میرے خون میں نور پیدا فرما، میرے پٹھوں میں اور ہڈیوں میں اللہ خون نور پیدا فرما، اے اللہ میرے دائیں نور پیدا فرما، بائیں نور پیدا فرما، اور آگے نور پیدا فرما، پیچھے نور پیدا فرما، اوپر نور پیدا فرما، نیچے نور پیدا فرما، مجھے نور والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے نور کو بڑھا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ دعا اگر پڑھنے کا اہتمام صبح کیا جائے تو آدمی زندگی میں کہاں نقصان اٹھائے گا؟ فائدے ہی فائدے ہیں اس کے، اور یہ سب کچھ اس دنیا میں بھی فائدہ ہے رسول اللہ کی زندگی اپنانے پر، اور آخرت میں بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے وہاں بیٹھتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔ کیا آج اس سنت کو ہم نے کبھی زندہ کیا ہے کہ سفر سے آتے وقت ہم پہلے مسجد میں پہنچیں؟ بہت بڑی بات ہے اگر یہ سنت آج زندہ ہو جائے کہ ہم سفر سے واپسی پر مسجد میں پہلے آئیں، وہاں سے نماز پڑھ کے نفل ادا کر کے پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں۔ جب دور دراز کے سفر سے بہت دنوں کے بعد
گھر لوٹے تو سنت یہ ہے کہ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں، بلکہ اپنے آنے کی خبر کیا کریں، کچھ دیر کے بعد گھر میں داخل ہوں۔ ایسے ہی اگر رات گئے دیر سے آئے تو فوراً گھر میں نہ جائیں، بہتر یہ ہے کہ صبح کو یا اطلاع کر کے اپنے مکان کے اندر اپنے گھر میں داخل ہوں۔ البتہ گھر والے اگر تمہارے دیر سے آنے پر آگاہ ہوں، ان کو پتہ ہو تو پھر، اور ان کو انتظار بھی ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے ایسے وقت داخل ہونے میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اس زندگی پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔